کہہ رہے تھے عجیب دیوانہ ہے، یہ بچوں سے لپٹ رہا ہے۔ آپ کہتے تھے شہزادوں تمہارے قدموں کی خاک میرے سر کا تاج بن جائے، کیونکہ تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا محبوب رہتا ہے، تم اس شہر میں سانسیں رہتے ہو جس میں میرا یار سانسیں لیتا ہے۔ یہ کہہ کر کے بچوں کو سینے سے لگاتے، پیار کرتے، پھر کہتے شہزادوں بتاؤ میرا محبوب کہاں ملے گا؟ سرکار بغداد جو عالم ارواح میں بھی ولی، ماں کے شکم میں بھی ولی، اور پیدا ہوئے پھر بھی ولی، اور ایسا ولی ایسا ولی ایسا ولی جس نے ماں کی گود میں بیٹھ کے کہا تھا ماں کائنات پہ ماں کا احسان ہوتا ہے، تجھ پہ میرا احسان ہے۔ ماں نے کہا تھا عبدالقادر کون سا؟ فرمانے لگی امی ایک احسان تو تب کیا تھا میں نے جب آپ گھر میں اکیلی تھیں اور ایک فقیر آیا تھا، اس نے بھیک مانگی تھی، آپ نے پردے کی آڑ سے نہ اس کو جب بھیک دینا چاہی، آپ کے ہاتھ کے سونے کے کنگن دیکھ کے اس کی نیت بگڑی اور وہ ہاتھ کے کنگن چھیننا چاہتا تھا۔ آپ نے آواز دی تھی یا رب میری مدد فرما۔ امی کیا ہوا تھا؟ کہا بیٹے شیر آیا تھا، پھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ مسکرا کے کہتے ہیں امی وہ کوئی جنگل کا شیر نہیں، تیرا ہی عبدالقادر جیلانی آیا تھا۔ ہے یہ شان بغداد والے کی ہے، یہ شان بغداد والے کی ہے۔ تمام ذمہ دار علماء تشریف فرمائے ہیں اور ہمارے وعدہ ٹوٹ جاتا۔ بغداد والا کہتا ہے ماں کی زبان پر 40 تو کیا ایسے 1000 سکے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں جس بغداد والے کی دنیا 11ویں کھا رہی ہے، جس کا صدقہ کھا رہی ہے، جس کے نام پہ ہم لوگ پل رہے ہیں، اس نے ماں کا احترام کس کمال کا کیا ہے۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، آج کاغذ کے سکے ہوتے، کاغذ کے پیسے ہوتے ہیں، کل سونے کے پیسے ہوتے تھے، ہم سونے کے نہیں کاغذ کے پیسوں کے لیے ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں۔ بغداد والے نے سونے کے سکے چھوڑے ہیں، ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا ہے۔ او دنیا والوں خیال رکھنا، یاد رکھیے گا جو ترقیاں، جو برکتیں، جو عظمتیں سجدے اور رکوع و سجود و قیام سے نہیں ملتی ہیں، جو دن و رات کے مجاہدوں سے نہیں ملتی ہیں، رب نے ماں کو وہ کمال بخشا ہے کہ جو ترقیاں 12 برس کی عبادت سے نہیں، وہ ماں کی دعاؤں سے خدا عطا فرما دیا کر۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت والدین، عظمت غوث پاک، سبحان اللہ۔ ہم کتنے اچھے لوگ ہیں۔ بغداد والا کہتا میری ماں کا وعدہ ٹوٹ جاتا۔ ہم کھانے پہ بیٹھے زیدم بھائی، یہ سب کا ہم سب کا حال ہے، کھانے پہ بیٹھے اچانک فون کی گھنٹی بجی، سرکائی پلیٹ، اماں کہتے رک بیٹے کھانا کھا جا۔ ماں پرانے لوگ نے ایک بات کہتے ہیں کہ کبھی آگے کھانا چھوڑ کے نہیں اٹھنا چاہیے۔ یہ بڑے بوڑھوں کی باتیں اور کافی حد تک سچ ہوتی ہیں ان کی باتیں، اس لیے کہ انہوں نے پڑھ کر کے نہیں، انہوں نے دیکھ کر اور سیکھ کر کے کہا ہے۔ بیٹا اٹھا، ماں نے ہاتھ پکڑ لیا، بیٹے کھا کے جا، کھا کے جا۔ ہم کہتے نہیں بس ابھی آ رہا ہوں۔ ماں بیٹھی رہ گئی، ہم آگے۔ کیا کر رہا تھا یار؟ کھانا کھا رہا تھا، ہاتھ بھی نہیں دھوئے، ہاتھ تو دھو لیتا۔ کمی پیچھا کرتی رہ گئی، کہا کیا کہہ کے آیا؟ کہا ماں کو بے وقوف بنا دیا، 2 منٹ لگے۔ نادان، ماں کو بے وقوف نہ کہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی جس بیماری کو مشینیں، چیک اپ اور بڑی بڑی لیبوں میں لے جا کر کے پرکھا اور جانچا جاتا ہے نا، ماں نظر ڈال کے بیٹے کی اس بیماری کو پکڑ لیتی ہے۔ آج بھی ماں اولاد کے لیے سب سے بڑا طبیب ہوتی ہے، سب سے بڑا حکیم ماں ہوتی ہے۔ اور سمجھنے کی کوشش کریں، دونوں باتیں آ جائیں گی۔ بہت بڑا نام تاریخ میں سرکار اویس قرنی کا ہے، اتنا بڑا نام، اتنا بڑا نام کہ آپ کو خیر التابعین کہا گیا ہے۔ ہاں ایسا عاشق خدا کی قسم مل ہی نہیں سکتا، نظر ہی نہیں آتا ایسا عاشق۔ ایک دن میرا نبی منبر پہ آیا، فرمایا صحابہ میرا ایک غلام ہے، نام اویس ہے، قرن کا رہنے والا ہے، لیکن رب اس سے پیار کرتا ہے، وہ رب سے پیار کرتا ہے، اور رب کا اتنا پیارا ہے کہ وہ جب وہ کچھ ٹھان لیتا ہے تو رب کو منوا لیتا ہے۔ یہ میرے نبی نے بات کی ہے، میرے نبی نے بات کی ہے۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا میرا چاہنے والا ہے۔ حضور
آپ سے اتنا پیار کرتا ہے، کبھی آیا نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا مجبوری ہے اس کے آگے، اس کے گھر میں معذور ماں ہے۔ معذور کیسی؟ اس کو دکھتا نہیں ہے اور وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا ہے، وہ ماں کو نہیں چھوڑ سکتا، ماں اسے نہیں چھوڑ سکتی، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ جانتے ہیں یوں ہی سرکار اویس کرنی کے تذکرے نہیں ہو رہے، حضور سے عشق اتنا تھا اتنا تھا اتنا تھا کہ جب کوئی مدینہ شریف سے آتا نا، اس سے پوچھتے کہاں سے آیا ہے، وہ کہتا حضور کا مدینہ دیکھ کے آئے۔ پھر آپ کہتے پھر تو نے میرے محبوب کو بھی دیکھا ہوگا، تو وہ کہتے ہاں۔ کہتے بتا میرے محبوب کا چہرہ کیسا تھا؟ جب یہ باتیں ہوتی ان کی آنکھیں برستی، بتا وہ بولتے ہیں تو کیسا لگتا ہے، جب وہ باتیں کرتے ہیں تو لب کیسے لگتے ہیں، کہ جب ان کی پلکیں اٹھتی ہیں تو پھر تو غیرت کے پردے خدا کی قسم کیسے لگتے ہیں۔ وہ تو زبانے والا دیکھتا، پھر حضور کی باتیں کرتا۔ آپ اونٹنی کا دودھ نکالتے، اس کو پلاتے اور کہتے جتنی دیر لگے نا میرے حضور کی باتیں بتاتا رہے، میرے حضور کی باتیں بتاتا۔ جب آپ سے یہ بات ہوتی اور ساری باتیں ہو جاتی، وہ چلا جاتا۔ پھر کہتے کاش میں ابھی حضور کی بارگاہ میں جاتا، کاش میں بھی حضور کی بارگاہ میں جاتا۔ آپ گھر آئے، ماں کے پیر دبا رہے، اور ماں کے پیر دباتے دباتے آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرا۔ جب ماں کے پیر پہ آیا نا، تو ماں وہ ہوتی ہے جو آنسوؤں کی گرمی سے بیٹے کا درد محسوس کر لیتی ہے، صرف آنسوؤں کی گرمی سے۔ پیر دبا رہے ماں کے، ماں تو نابینا ہے، جیسی آنسو کا قطرہ گرا نا، ماں کہتی ہے لالو ویس کیا بات ہے، خیر تو ہے نا؟ آج بڑا بے قرار لگ رہا ہے۔ رو کے کہتے امی آج عشق رسول میں ایسا درد ہے سینے میں، اگر میں مدینے نہ جا سکا تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ امی قافلہ مدینے جا رہا ہے، اجازت دے تیرا لال بھی محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جب ماں نے بیٹے کے آنسوؤں کا احساس کیا، کہنے لگی چل ٹھیک ہے بیٹے جا تو رہا ہے، لیکن وعدہ کر سورج چھپنے سے پہلے پہلے آ جانا ہے، پہلے پہلے آ جانا ہے۔ سرکار اویس کرنی نے کہا امی ٹھیک ہے، جیسی اجازت ملی ہے جلدی جلدی ساری تیاریاں کی ہیں، ماں کے کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام، سارا کچھ کر کے صبح قافلے کے ساتھ نکلے ہیں۔ ایک ہی تصور، ایک ہی خیال تھا، آج یار کا دیدار ہونے والا ہے، آج محبوب کا دیدار ہونے والا ہے، آج ان کو آنکھیں دیکھے گی جن کے تصور میں زندگی گزر گئی ہے، آج وہ جلوہ سامنے ہوگا جس کی باتیں زمانے سے سنتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تصور لے کے چلا جس قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، قافلہ تھک کے آرام کر رہا ہے۔ اویس کرنی نے وقت کو دیکھا، سورج اپنی رفتار سے چھپنے جا رہا ہے۔ خیال آیا ماں نے کہا تھا بیٹے اویس سورج چھپنے سے پہلے آ جانا، یہ سوچ کر کے آپ نے اپنا آرام تیاگ دیا، قافلہ تو ٹھہرا رہ گیا، آپ نے دوڑ لگائی ہے۔ چلتے چلتے مدینے کی سرحد آ جاتی ہے، بچوں کو کھیلتے دیکھا، کہتے شہزادو آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، بچوں کو چوم رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے تھے عجیب دیوانہ ہے، یہ بچوں سے لپٹ رہا ہے۔ آپ کہتے تھے شہزادو تمہارے قدموں کی خاک میرے سر کا تاج بن جائے، کیونکہ تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا محبوب رہتا ہے، تم اس شہر میں سانسیں رہتے ہو جس میں میرا یار سانسیں لیتا ہے۔ یہ کہہ کر کے بچوں کو سینے سے لگاتے، پیار کرتے، پھر کہتے شہزادو بتاؤ میرا محبوب کہاں ملے گا؟ کسی نے بڑوں کی طرف اشارہ کیا، کہا فلاں سے بات کرو، ان سے پوچھا نبی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مسجد نبوی میں ملیں گے یا حجرہ عائشہ میں ملیں گے۔ جائے دوڑ کر کے آپ آئے ہیں، وقت کی قلت تھی، آ کر کے آپ نے مسجد نبوی کے دروازے پر جیسی دروازہ کھول کر کے دیکھا، حضور کا جلوہ نظر نہیں آیا۔ پھر خیال آیا عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوں گے، آواز دے کر کہتے ہیں ام المومنین مجھے مصطفیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ کا پردیسی ہوں، کا ٹھہر جا انتظار کر لے، تو جس سے ملنے آیا ہے وہ ابھی ابھی باہر جا چکے ہیں۔ اتنا سننا تھا، اویس کرنی کا کلیجہ تڑپ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کیا کیا جائے؟ کہا کب تک
آئیں گے کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ لیکن تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ سرکار اویس قرنی بے قرار ہو کر کے کبھی محراب دیکھ رہے ہیں، کبھی منبر دیکھ رہے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے کھڑے ہونے کے مصلی پہ نگاہیں جاتی ہیں، پھر خیال آتا ہے ام المومنین آپ سائیڈ سے ہو جائیے۔ کہا کس لیے؟ کہا محبوب کو تو نہ دیکھ سکا، محبوب کے نیچے بچھنے والی چٹائی کو دیکھ لو، جس مسند پہ میرا محبوب تکیے لگا کے بیٹھتا ہے میں اس مسند کو چومنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب اویس اندر آئے تھے بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی لگی ہے پورے کپڑوں پر، دیکھنے میں دیوانہ لگ رہے ہیں، کبھی دیوار چوم رہے ہیں، کبھی محراب چوم رہے ہیں، کبھی منبر سے لپٹتے ہیں، کبھی کھجور کے ستونوں سے لپٹ جاتے ہیں، کبھی حضور کے نیچے بچھنے والی چٹائی کو چومتے ہیں۔ ام المومنین کہتی ہے ارے اگر اتنا ہی عشق ہے تو انتظار کیوں نہیں کر لیتے؟ کہتے ہیں مجبوری ہے ماں، اگر وقت ہوتا پوری زندگی اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا، لیکن کیا کروں مجبوری ہے، جب وہ آ جائیں تو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ کہہ کے اویس روتے ہوئے پلٹے گئے۔ تاریخ گواہ ہے ادھر اویس نے مدینہ چھوڑا ہے، ادھر میرا نبی مسجد نبوی میں آیا ہے، آقا کریم نے قدم رکھا ہے، آتے ہی لمبی لمبی سانسیں لی ہے۔ جب لمبی سانسیں لی ہے عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لمبی سانسوں کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں خوشبو بتا رکھی ہے، میرا یار آ کر کے گیا ہے، میرا دیوانہ آ کر کے گیا ہے۔ آقا کس کی بات کر رہے ہو؟ کہتے ام المومنین بتاؤ تو صحیح کون آیا تھا؟ کہا آقا وہ جو آیا تھا اس کے بال کھلے تھے، کپڑوں پہ مٹی لگی تھی، دیکھنے میں دیوانہ لگ رہا تھا اور ایسا عاشق تھا، کبھی منبر سے لپٹ کے رو رہا تھا، کبھی چٹائیوں سے لپٹتا تھا، کبھی کھجور کے ستون سے لپٹتا تھا۔ آقا میں نے اس سے کہا تھا ٹھہر جا، اگر اتنا ہی پیار ہے تو انتظار کیوں نہیں کر لیتا؟ کہتے ہیں محبوب اس نے یہ کہا تھا اگر وقت ہوتا پوری زندگی اس کی راہوں میں گزار جاتا۔ آقا کریم کی آنکھ میں آنسو آئے، کہا عمر تم نہیں سمجھے، یہ جو آ کے گیا ہے یہ کوئی اور نہیں، میرا دیوانہ اب ویسے کرنی اس جگہ سے گزر کے چلا گیا۔ وقت کم ہے میرے بابو، بس ذرا سنیں۔ جب اتنی بات کہی نا فرماتے عمر جلدی کرو بھائی، اس کا ایکو کم کرو، کہتے عمر جلدی کرو۔ کیا آقا ارشاد فرمائے میرے اویس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ جب تک عمر تلاش کرتے نکلتے حضرت اویس قرنی مدینہ چھوڑ چکے تھے۔ اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب۔ اور بھائی میرے مرشد تاج الشریعہ مکہ شریف گئے، مدینہ جانے کی تمنا تھی، وہیں سے واپس کر دیا۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ یہ تو سبھی کی تمنا ہے، یہ 1400 سال کے بعد کے عاشق کی تمنا ہے، پھر نبی کے اویس کی تمنا کیا رہی ہوگی؟ اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب۔ کہتے ہیں واپس پلٹے، عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جا چکے، مجھے نہیں ملے۔ حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ادھر اویس قرنی اپنے وطن آئے اور جیسی دروازے پہ دستک دی، آواز نہیں لگائی، اندر سے آواز آئی اویس آ گئے ہو؟ جی امی، بس اتنا کہا، پیر دبانے بیٹھ گئے۔ ماں تھی نا وہ تو خوش تھی، آج میرے لال کو مراد مل گئی، آج میرا لال جس کے عشق میں تڑپ تڑا اسے دیکھ کے آیا۔ کہتی بیٹے اب بتانا تیرے محبوب کا چہرہ کیسا تھا، اب تو دیکھ کے آیا ہے نا، بتا جب وہ تجھ سے ملے اور تو ان سے ملا تب کیسا لگ رہا تھا۔ چیخ نکل گئی سرکار اویس قرنی کی، ماں کے قدموں میں سر رکھ کے رونے لگ گئے۔ ماں اٹھ کے بیٹھ گئی، شہزادے کیا ہوا؟ کہا امی جس یار سے ملنے گیا تھا اس یار کو دیکھ نہیں پایا۔ ماں جب اتنا سنا نا بے قرار ہو گئی۔ اویس کیا ہوا بیٹے، کیا وہ تجھ سے ملے نہیں؟ کہا امی جب میں گیا وہ میرے جانے سے پہلے کہیں جا چکے تھے۔ کہا تو پھر ٹھہر جاتے۔ کہا امی ٹھہرتا کیسے، اگر رک جاتا تو نے مجھے سورج چھپنے تک کا وقت دیا تھا۔ ماں اگر میں رک جاتا نا تو پھر جو وقت تو نے دیا تھا تیری نافرمانی ہو جاتی۔ ماں میں نے تیری رضا کے لیے محبوب کا دیدار قربان کر دیا۔ جیسے اتنا کہا ماں نے نا آ میرے قریب آ میرے لال، بلایا سرکار اویس قرنی کو، گود میں رکھا لال کا سر، اور دیکھو ماں ماں ہوتی ہے۔ اس کے بعد آنچل اٹھا کے کہا تھا میرے مالک تو جانتا ہے نا میرا اویس تیرے محبوب کو دیکھنے گیا تھا اور اس نے میری رضا کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے دی ہے۔ مالک میں اپنے اویس سے راضی ہوں، تو بھی میرے اویس سے راضی ہو جا۔ اویس قرنی کہتے ہیں اس کے بعد ماں نے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا سو پوچھ لے لال، سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا، مدینے والا اب منبر پہ تیری باتیں کرتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اور یہ دنیا نے دیکھا. پھر میرے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا صحابہ تم میں سے کوئی اس سے ملاقات کرے نا تو میرا کرتا دینا اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے, میری امت کے لیے دعا کر دے. جمیل قادری نے کہا تھا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. زندگی کی ظاہری آخری سانس تک میرے نبی کو امت کا غم ستاتا رہا. پھر بھی نہ کوئی ملے نا اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے. حضور کون سی؟ کہنا کہ بس اتنا کہہ دے اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. پھر وہ وقت آیا حضور کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. یہ حضور کا کرتا لے کر کے گئے اور آپ جنگل میں تھے. کہا دیکھو بھئی حضور نے بڑی باتیں کی ہیں, دیکھیں یہ بھی کچھ پہچانتے ہیں کہ نہیں. تو آپ اپنے ذکر میں مشغول تھے. حضرت عمر نے سلام کیا, آپ نے پیچھے دیکھا بھی نہیں مڑ کے اور نام لے کر کے امیر المومنین کا جواب دے دیا. جب نام لے کر کے دیا کہا لگتا ہے میں امیر المومنین ہوں اس لیے مجھے جانتے ہوں, علی تم کہو. پھر جب علی نے سلام کیا نا تو آپ نے حضرت علی کا نام لے کر کے جواب دیا. کہنے لگے تم ہی اویس ہو؟ کہا ہاں. آپ فرمانے لگے بتائیے کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے آپ یہ بتائیے آپ کی ہماری ملاقات کبھی نہیں ہوئی ہے, آپ کو ہمارے بارے میں کس نے بتایا؟ تب حضرت اویس قرنی نے کہا تھا جس نے تم کو میرے بارے میں بتایا ہے اسی نے مجھ کو تمہارے بارے میں بتایا ہے. کہا تم تو ملے بھی نہیں حضور سے, تم تو ملے بھی نہیں حضور سے, پھر تمہیں کیسے پتا؟ کہتے تم تو حضور کے قرب میں رہے ہو نا, بتاؤ نا حضور کی یہ جو ابرو تھی یہ ملی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھی؟ یہ حضرت اویس پوچھ رہے ہیں. اویس قرنی کہہ رہے ہیں حضرت عمر سے حضرت علی سے, کہا چلو تم تو قربت میں رہے ہو, میں نے تو نہیں گزارا ان کے پاس وقت, تم بتاؤ میرے محبوب کی یہ ابرو کیسی تھی, ابرو کیسی تھی؟ جب اتنی بات سنی نا دونوں خاموش, اس لیے کہ یہ ایسے حیا اور ادب والے لوگ تھے کبھی نظر بھر کے حضور کا چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا, کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں تھا. ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے, کہا ہم نے کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں. فرمانے لگے یہ پاس رہنے کا کمال ہے, آؤ تمہیں بتاؤں. کہا جب دور سے دیکھو تو یہ ملی ہوئی لگتی تھی اور جب قریب سے دیکھو تو دونوں ابرو جدا نظر آیا کرتی تھی. کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا فرق اتنا ہے تم ظاہر میں حضور کے سامنے رہتے تھے, میں باطن میں حضور کے ساتھ رہتا تھا. اس کے بعد جب حضرت عمر نے اگلی بات کہی, یہ لیں کیا ہے؟ کہا یہ حضور نے آپ کے لیے بھیجا ہے. بس خدا کی قسم پھر منظر یہ الگ تھا. اس کو سر پہ رکھا, کہنے لگے میرے لیے؟ جی آپ کے لیے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور کچھ بھی کہا میرے نبی نے؟ کہا میرے اویس سے کہہ دینا وہ میری امت کے لیے دعا کر دے. کہتے پھر کہو کیا کہا؟ میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے دعا کر دے. ہاں میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے دعا کر دے. اویس قرنی کی چیخ نکل گئی, میں اور میری اوقات اتنی کہ وہ اپنا کہہ کے آواز دے رہے. کہا چاہیے کیا؟ کہا حضور نے امت کی دعا کی درخواست کی کہ کہہ دیں میری طرف سے میری امت کے لیے دعا کر دے. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے اویس قرنی نے جبہ جو ہے رکھا زمین پہ, سجدے میں آ گئے, کہتے ہیں اللہ میرے محبوب کی امت کو بخش دے, امت کو بخش دے. آواز آتی ہے اویس پیارے محبوب کا دیا ہوا تحفہ تو پہن لے, ہم وعدہ کرتے ہیں بنو کلاب کی بکریوں کے بالوں کے برابر تیرے محبوب کی امت بخشیں گے. کہتے ہیں نہیں مالک میں اب بھی راضی نہیں ہوں, میں جبہ تب پہنوں گا جب تو اور امت بخشے گا. آواز آتی ہے آدھی امت بخش دی ہے اب تو پہن لے. کہتے ہیں مالک اور بخش. آواز آتی ہے اویس سر اٹھا لے, آدھی امت تیری دعا سے بخشیں گے, آدھی امت عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشی جائے گی. اللہ ہوا عرض کرتے مالک یہ عبد القادر کون ہے؟ آواز آتی میری محبوب کی امت میں شہزادہ پیدا ہوگا. جس طرح نبیوں میں نے محبوب کو کمال بخشا ہے اسی طرح میں نے ولیوں میں عبد القادر جیلانی کو کمال بخشا ہے. آدھی امت تیری دعا سے آدھی عبد القادر کی دعا سے بخشی جائے گی. مقدر کے دھنی ہیں ہم لوگ, قسمت والے ہیں.
کہ ہمیں سرکار بغداد کا دامن ملا ہے. آج بھی نا بریلی شریف سے یہی آواز آتی ہے، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. پوری زندگی سرکار بغداد کی آپ پڑھ لیں. وہ میرے نبی کے جمال کا مظہر بھی ہیں، کمال کا مظہر بھی ہیں. جمال کا مظہر خدا کی قسم بے حد خوب رو، کمال کا مظہر حضور آئے، آتے ہی حضور نے سجدہ کیا. غوث پاک آئے، آتے ہی غوث پاک نے روزہ رکھا. روزہ رکھا، حضور نے آتے ہی سجدہ کیا، سرکار غوث پاک نے آتے ہی روزہ رکھا. یہ حضور کے کمال کا مظہر. اور پھر عادتیں دیکھیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. معاف کیجئے گا، آج ہمارے رویے بڑے الگ ہیں. ہم نا زکوٰۃ بھی رمضان کی دیتے ہیں نا، زکوٰۃ تو وہ بھی کیمرے کے سامنے لا کے دیتے ہیں، جبکہ وہ ہمارا نہیں ہے. زکوٰۃ ہمارا نہیں ہے، مال وہ اللہ کا جو ہم نے نکالا ہے، تو اس کو دکھانے کا تو کوئی حق ہی آپ کو نہیں پہنچتا. ہم زکوٰۃ بھی دکھا کے دیتے ہیں. بغداد والے کی زندگی پڑھیں، ہمیشہ دوسروں کے کام آتے رہنا. یہی بغداد والے کے چاہنے والوں کی پہچان ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے. سیدھی سی بات ہے. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ، آپ کہیں جا رہے ہیں، دریائے نیل آپ کو پار کرنا تھا. آپ نے دیکھا ایک شخص نہ کھڑا ہوا کنارے پہ رو رہا ہے، کنارے پہ کھڑا رو رہا ہے. آپ نے پوچھا بات کیا ہے؟ اس نے کہا حضور دریا پار کرنا تھا، کرایہ نہیں ہے، اور نہ کشتی والے نے نا مار کے بھگا دیا. آپ نے وہیں کھڑے کھڑے شاگرد کو حکم دیا، کہا میری درس کام میں سونے کے سکوں کی تھیلی رکھی ہے، وہ اٹھا کے لا. شاگرد گیا، لا کے تھیلی دی، حضور یہ لے. آپ نے وہ لی، کشتی والے کو دی کہ یہ لے. اس نے کہا حضور یہ کس چیز کی؟ فرمانے لگے اس غریب کو تو نے اس لیے دریا پار نہیں کرایا کہ اس کے پاس کرایہ نہیں تھا، یہ سارے ہی رکھ لے. آج کے بعد کوئی بھی غریب آئے نا، اس سے کرایہ نہ مانگنا، اسے عبد القادر کے پیسے سے دریا پار کراتے رہنا. یہ ان لوگوں کے لیے جنہیں ہم یہ کہیں کہ ان کے لیے اجنبی، جن سے خون کا رشتہ نہیں، ان کے لیے اتنی مہربانی. آج نا 11ویں تو ہم کرتے ہیں، برا مت ماننا، 11ویں تو ہم کرتے ہیں، لیکن 11ویں پہ صرف ہمارا ہی حق ہوتا ہے اور کسی کا نہیں. ہم 1100 روپے کا زردہ بنائیں گے لیکن صرف خود ہی کھا لیں گے. میرے بھائی کبھی ایسا بھی تو کر کہ تیرے گھر میں 11ویں کے 11 روپے کی بھی نیاز ہو نا، تو پہلے اپنے بچوں کو نہیں، ضرورت مندوں کو کھلا. بچ جائے پھر اپنے بچوں کو کھلا، پھر دیکھ بغداد والے کا کرم ہوتا ہے کہ نہیں. لوگ کہتے ہیں ہر سال کرتا ہوں 11ویں، مصیبتیں پکی آ رہی ہیں پھر بھی برابر. 1100 روپے جیب میں پڑے نا تو نکالے گا 11 ہی روپے. بھائی کس کتاب میں لکھا 11 ہی روپے دو؟ یہ کیوں تو کہہ رہا 11ویں کی نسبت سے 11 ہی دیے جاتے، تو 1100 میں بھی تو 11ویں کی نسبت ہے، 11,000 میں بھی 11ویں کی نسبت ہے، اور 11 لاکھ میں بھی 11ویں کی نسبت ہے. تو 11 ہی روپے کیوں؟ سستا چھوٹنا چاہ رہا ہے. جن کی 11ویں کر رہا ہے انہیں تیری جیب کا بھی پتا ہے، تیری کٹھیا کا بھی پتا ہے. انہیں پتا ہے 1100 پرس میں رکھے اور 11 جیب میں رکھے تھے، 11 ہی نکال کے دیے. معاف کیجئے گا کچھ جگہوں پہ چلن ہے 11ویں کے دن چندے کا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسجدوں میں پیسے اکٹھے کر لیتے. سید صاحب قبلہ 10 روپے تو بھیجتا گھر سے 11 روپے، اور ظہر میں جا کے کہتا لڈو ہی لئیو. ایک لڈو کتنے کا؟ کم سے کم 5 روپے کا ایک لڈو. اتنے چھوٹے 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 سارے سیمپل مسجد کے گیٹ پہ. روپے دیے 10 11 اور لینے بچے آگے 5، چھٹا ابا. اور پھر کہہ رہا اچھا 11ویں کے پیسے مان لیے، لڈو پورے نہیں پڑے. خود بتا 10 دے کے 5 لے کے جا رہا ہے.
اب اس میں کرامت کیا کرے گی؟ یہ تو کھلے عام لوٹ ہے. یا تو یہ کہ جتنا پیسہ ہے وہ شے منگاؤ جو سب کو مل جائے. ضروری نہیں کھانا بھی لڈو ہی ہے، دے گا بھی 11 روپے اور بچے سارے لائے گا. لڑائی کئی اماموں کی چھٹی ہو گئی. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے بھی ہوا ہے. یہ گمیاں ختم کریں. ایسا بھی ہوا ہے کوئی آیا کہ 5 روپے کلن نے دیے تو وہ 5 روپے کا اعلان ہو گیا. بعد میں آیا نہیں جی کلن نہیں میں نے ملن بولا تھا، تو پھر وہ ملن کے 5 چڑھ گئے. تو 5 روپے ایک ہی آئے اعلان. کتنی بار ہو گیا اعلان؟ بولے ذرا، آپ بول سکتے ہیں نا، منہ میں گٹکا تو نہیں ہے کسی کے. بغداد والے کی محفل ہے، منہ صاف کر کے بیٹھا کرو ورنہ ایسا تھپڑ ماریں گے قیامت تک نسلوں میں دانت نہیں جمیں گے. کیونکہ الہامہ کہہ رہے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. محفلوں کا ادب کیا کرو. بغداد والے کی محفل ہے، ہلکے میں مت لینا. تقریر کے بیچ میں چیل بول جائے پٹ سے نیچے ختم. اور پھر جب جلال سے باہر نکلے اسے کیا ہو گیا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ یہ چپ کیوں نہیں ہوتی ہے. کہا مر گئی؟ کہا. فرمایا قم باذن اللہ. تو مسئلہ یہی ہے. تو یہ نہ کیا کریں، یہ بالکل نہ کیا کریں. 2 بار اعلان ہو جا تو کچھ اتنے بڑے فتین کاپی لے کے بیٹھے رہتے ہیں. ہاں سب لکھ رہا کتنے اعلان ہوئے. اور پھر آ کے کہہ رہے آپ کتنے آئے تھے امام صاحب پیسے؟ امام صاحب نے کہا 713 روپے. کہہ رہا ہوں ایک بار اور جوڑ لو. کہہ رہا نہیں بھائی 713 ہی ہیں، پورے ڈبے میں رکھے ہیں، میں نے 1 روپیہ جیب میں بھی نہیں ڈالا، سارے پلاسٹک کے ڈبے میں. کہہ رہا نہیں مجھے پتا ہے. کیوں؟ تو بغداد والے کی چوکھٹ سے اٹھ کے آیا ہے، تجھے پتا ہے. کہہ رہا یہ دیکھو کاپی. پھر نکالا اس نے نامہ اعمال اور اپنا جرم ڈال دیا امام کی کھوپڑی. 10-5 ادھر ادھر ہو گئے. اگر یہ نام بھول گیا تو کہہ رہا برکت ہے امام صاحب کے اعلان میں. نام کم تھے پیسے زیادہ نکلے تو پھر کرامت ہو گئی امام کی. اور اگر امام نے کوئی نام دوبارہ بول دیا اور روپیہ کم نکلا تو پھر آفت آ گئی امام کی. تو ایسے لوگوں سے بھی بچیں. یہ رویے غلط ہے. اللہ نے توفیق دی حسب حیثیت 11ویں کر، اور پھر دیکھ اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے. نام کے لیے نہیں، کام کے لیے 11ویں کریں. کام کے لیے 11ویں کریں، نام کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں. کہیں بھی چلے جاؤ آ کے نا جو 11ویں کراتا ہے ایسا بیٹھتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اور لگا ہے سید صاحب آئے. ہاں ایسا حضرت آغا صدری پہن کے پگڑی باندھ کے، اتنے ہم پہ بھی کپڑے نہیں ہوتے جتنے اس تھلوے پہ ہوتے. ایسا کون ہے؟ یہی ہے مالک. وہ چاہتے میرے خطبے پڑھے جائیں. نہیں ایسا نہیں. بغداد والے کے نام کا لنگر ہے. آقا بن کے نہیں، نوکر بن کے کھلا. نوکر بن کے کھلا. تماشا نہ بنا. جب بھی کوئی پوچھے کیا ہے، اپنا کچھ نہیں، سارا ہی بغداد سے آ رہا ہے. سارا ہی بغداد سے آ رہا ہے. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا، دانا ہے تیرا دانا. لیکن میں جو عرض کر رہا تھا آپ سے، میں کہہ رہا تھا تھوڑا سا دلوں میں کشادگی لائیے. کشادگی. دل بڑے تنگ ہو گئے. 11ویں بھی کرے گا نا تو اپنی بال کو بانٹ دے بیٹھا کے لائن سے، تاکہ بانٹنے کا بھی مزہ آ جائے اور گھر کے گھر میں بھی رہ جائے. ہاں باہر بھی نہ جائے اور شور بھی ہو جائے، لاؤ بھی مجھے دے دو مجھے دے دو. پورے مزے گھر میں لے رہا ہے. یہ نہیں، دلوں میں جگہ پیدا کرو. 11ویں کے علاوہ بھی اگر آپ کے دسترخوان پہ کسی کے لیے جگہ ہے تو سمجھ لینا رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. رحمت کے دروازے پھر بھی کھلے ہوئے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کی کہانی ہے. ہم نا کنجوس طبیعت ہو گئے. ڈاکٹر کو 1 لاکھ دیں 5 لاکھ دے دیں گے.
اپنے سگے رشتہ داروں کو 5 پیسے دینے تیار نہیں. ڈاکٹر کو 5 لاکھ بھی دے دے گا. ایک بندے کو بھی بلڈ کینسر ہوا, ناپاس کر دیا گیا. اس کے بعد بہت ساری پراپرٹی تھی. اس نے سوچا لگاؤ آگ ابھی سے. ویسے 2.5 مہینے کا وقت ہے ہمارے پاس جینے کے لیے. بہت غور سے سنیے گا. کتنے دن کا؟ 2.5 مہینے کا. جب آیا نا, اس نے ساری سمپتی بیچ دی. 2.5 مہینے تو جینا ہی ہے. آیا اپنے وطن آیا. جب رشتہ داروں میں خاندان میں آیا نا, تو اپنے بچوں کو پتا چلا کہ باپ نے بزنس ختم کر دیا, سب کچھ بیچ ڈالا ہے. اپنے بچے نا باتیں کرنے لگ گئے. کیا کرنے آیا؟ اس کو نا پہلی رات میں اتنا بوجھ محسوس ہوا. اپنوں نے اس کے خلاف ایسی باتیں کی, اسے لگا کہ وہ اپنوں پہ نہیں زمین پہ آپ ایک بوجھ بن کے رہ گیا ہے. اس نے فیصلہ کر لیا کل پھر جانا ہے. ٹکٹ نکالا. نکالنے کے بعد پھر واپس پلٹنا تھا اسے کہ ایسے اپنوں سے تو وہ غیر بہتر تھے جو کم سے کم تانے تو نہیں دیتے ہیں. کہ انہیں میری 2 وقت کی روٹی بھاری لگ رہی ہے. یہ سوچ کر کے اس نے ٹکٹ نکلوایا. اب وہ اپنوں میں بیٹھنا بھی نہیں چاہ رہا ہے. سوچا رات کہاں گزاروں, رات کہاں گزاروں. اس خیال سے وہ بے دیوانہ پن میں باہر ادھر ادھر ٹہلتا رہا. موسم چونکہ بارش کا تھا. جب بارش کا موسم دیکھا, بارش کے موسم میں ایک مکان کی چھت کے بغل میں چھپ کے بیٹھ گیا. اس مکان کے اندر سے کھٹ کھٹ کی آوازیں آتی رہی. جب بہت دیر تک آواز برتنوں کی آئی, اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے یتیم بچی نکلی. اس نے کہا جناب کیا بات ہے؟ کہا آپ یہاں کیسے؟ کہا بچی پوچھنا یہ تھا بات کیا ہے, پوری رات برتن بجتے رہے. بچی نے آنکھ میں آنسو بھر کے کہا ہم یتیم ہیں, ہمارا کوئی وارث نہیں ہے. جب سے باپ گیا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. معاف کیجئے گا آپ کی نیند اڑانا مقصود نہ تھا. جب بارش آئی ہے ہماری چھت اتنی جگہ سے ٹپک رہی تھی کہ برتن کبھی یہاں لگاتے تھے کبھی وہاں لگاتے تھے. ہم ٹھہرے غریب لوگ, اتنے برتن بھی نہ تھے کہ ایک وقت میں سب جگہ لگا دیے جاتے. بچی نے رو کے اتنا کہا. اس کو خیال آیا, جب نظر اٹھا کے دیکھا وہ بچی کوئی اور